الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد اور بس بہت دور ہو گئے، تھوڑا لوگ. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت، جس سے ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہے. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکہ تذکر کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، کیونکہ یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں اس سرزمین پر، یعنی آپ کے اس مینڈر میں مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور اسرا پڑھ لیں محمد وآل. پڑھ لیں محمد وآل محمد. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، آپ کو ہر رجس، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. اتنا مشہور ترجمہ ہے کہ ہمارے بچے کو اس ترجمہ یاد ہے. لیکن توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس آیت میں اہل بیت علیہم السلام سے رزق کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اور ارادہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، ارادہ پروردگار ہے. بہت توجہ رکھیے گا تاکہ ابتدا سے آپ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں گے. ارادہ پروردگار ہے کہ اہل بیت اللہ آپ کو ہر رزق، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. سب سے پہلا فقرہ اور سب سے پہلا جملہ، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. متوجہ ہے نا؟
اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت کو نہیں بیان کر رہی بلکہ معیار فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ فضیلت کو بیان کرنا اور ہے، معیار فضیلت کو بیان کرنا اور ہے کہ اہل بیت فضیلت کے کس معیار پر فائز ہیں۔ اب جب یہیں سے آپ جڑ گئے تو یاد رکھیے گا، اچھائیاں انسان کو معتبر نہیں بناتی جب تک کہ انسان برائیوں سے پاک نہ ہو۔ بہت توجہ رکھیے گا، قرآن کی جتنی بھی آیتیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ہیں، فضیلت میں ہیں، ان ساری آیتوں کو ایک طرف کر دیجئے اور آیت تطہیر کو ایک طرف کر دیجئے۔ اچھائیوں کا انسان کے اندر پایا جانا اچھی بات ہے، اور اسلام بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب کسی کے بارے میں گفتگو کرو، کسی کے بارے میں کلام کرو، کسی کے بارے میں باتیں کرو تو اچھائیوں کو بیان کرو، برائیوں سے درگزر کر دو۔ یہ معیار اسلام ہے کہ جب بھی انسان کو یاد کیا جائے گا اس کی اچھائیوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اس کی اچھائیوں کا ذکر ہوگا، برائیوں کا ذکر اگر کرو گے تو غیبت کہلائے گا، اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کو جب اچھائیوں سے یاد کیا جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھائیاں ہیں تو معتبر بھی ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہاں کچھ اور ہے۔ اچھائیاں انسان کو معتبر نہیں بناتی جب تک کہ انسان برائیوں سے دور نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ ایک پروگرام ہو رہا، بہت بڑا پروگرام تھا، مثال دے رہا ہوں میں، وہاں بہت سارے علماء مدعو تھے، اس میں کہیں میرا نام، ایک طالب علم کا نام بھی تھا۔ پروگرام ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، علماء خطاب کر رہے ہیں۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی مجلس کو خطاب کیا۔ کچھ لوگوں کو میری مجلس اچھی لگی، مجلس ختم ہوئی، ہم اپنے کمرے میں آئے، آنے کے بعد بیٹھے تو ہمارے جن لوگوں کو کچھ مجلس ہماری پسند آئی تھی، اچھی لگی تھی، وہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے قبلہ کیا مجلس پڑھی، کیا خطاب تھا آپ کا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، جناب آپ نے بلایا کس کو ہے؟ کہا فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ انہوں نے نام بتایا۔ میں نے کہا آپ نے فلاں صاحب کو کیوں بلا لیا؟ وہ تو مجلس پڑھ نہیں پاتے۔ آپ نے فلاں صاحب کو، ان کا تو اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میری تعریف کر رہا تھا خاموش رہا میرے سامنے، لیکن جب باہر نکلا کہ مولانا خطیب تو اچھے ہیں مگر اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یعنی اعتبار میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غیبت کر دی، ہم نے برائی کر دی، اس کو یہیں پہ چھوڑ دیجیے۔ ایک صاحب ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، دولت ہے، دھن ہے، دل بھی ہے، اس لیے کہ ہر دولت مند کے پاس دل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ دولت بھی ہو اور دولت کے ساتھ دل بھی ہو۔ یعنی دل کا مطلب، دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ سخاوت کا جذبہ بھی ہو۔ اتنے سخی تھے وہ کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ مسجد میں جتنے بھی لوگ آتے تھے، 100، 200، 250، 300، ان کی طرف سے ان سب کے لیے کھانے کا اہتمام رہتا تھا۔ اب بتائیے کتنا اچھا انسان تھا وہ۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں مسجدیں بھری رہتی ہیں، ایک دو چار نہیں،
100-200 لوگوں کو کھانے کا اہتمام کرتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جو نمازی ہے اس کی نگاہ میں اس کی ویلو ہوگی, عزت ہوگی کہ ہاں یار اتنا سخی ہے, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, دولت کے ساتھ دل بھی دیا ہے. دیکھیے روزہ داروں کا کتنا خیال رکھتا ہے, ماہ رمضان میں نمازیوں کا کتنا خیال رکھتا ہے, ان کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھائیاں ہیں نہیں ہے انسان کے اندر, یہ اچھائیاں ہیں. بھائی ہمارے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ بہت نیک انسان ہے, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, دولت کے ساتھ دل بھی دیا ہے. اتفاق یہ ہے کہ جس شہر میں یہ کام کرتا تھا وہ وہاں رہتا تھا, اصلی وطن کہیں اور تھا. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہم اور ہمارے ساتھ ایک آدھ دو لوگ اس کے وطن جانا, کسی وجہ سے جانا ہوا, تو جب ہم اس کے وطن پہنچے تو ہم نے لوگوں سے کہا, ہم نے کہا جب یہاں تک آئے ہیں تو اپنی مسجد میں جو کھانا کرتے ہیں وہ یہی کی تو رہنے والے ہیں, چلو ان کے یہاں چلتے ہیں, ان کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, عزیزوں سے ملتے ہیں. جب وہاں اتنے سخی ہیں تو بھائی ان کو نام بتائیں گے, ہم لوگ کہاں بھٹکتے پھریں گے, جائیں انہیں کیا کھائیں گے پیئیں گے اور اس کے بعد اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. تو کہا ٹھیک اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جب ہم اس محلے پہنچے, لوگوں سے معلوم کرتے کرتے فلاں محلہ کہاں ہے, بتا معلوم یہاں پہ ہے, کہ فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے. جیسے ہی ہم نے سوال کیا تو لوگوں نے کیا کہا, ان کو پوچھ رہے فلاں صاحب کو. ہم نے کہا ہاں. کہا آپ کو کیا کام ہے؟ ہم نے کہا صاحب ہمارے بھوپال میں رہتے ہیں, بہت سخی انسان ہیں, بہت لوگوں کی مدد کرتے, امداد کرتے. کہا مولانا یہاں پر بھی ان کی ایک حویلی ہے, مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حویلی انہوں نے اپنے بھائیوں کی زمین کو غصب کر کے بنائی ہے. کتنا نیک انسان ہے, اچھا ہے, نیکیاں پائی جاتی ہیں, اچھائیاں پائی جاتی ہیں, خوبیوں کا مالک ہے, لیکن کیا ہے, اس نے زمین کو غصب کر کے اس پر اپنا گھر بنایا ہے. ابھی تک جو اس کے بارے میں ہمارا تصور تھا, ہمارا خیال تھا کہ بہت اچھا انسان ہے, اس کو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, لیکن جیسے یہ سنا کہ اس نے بھائیوں کی زمین پر اپنا گھر بنایا ہے, ہماری نگاہ میں اس کا اعتبار کم ہوا یا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں انسان کو معتبر نہیں بناتی جب تک کہ انسان برائیوں سے دور نہ ہو. قرآن میں جتنی بھی آیتیں اہل بیت کے فضائل میں ہیں وہ ساری آیتیں ایک طرف, چونکہ ان ساری آیتوں میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, واحد آیت تطہیر ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر برائی سے دور رکھا ہے, ہر برائی سے دور رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے اعتبار کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے ہر رزق کو دور رکھا ہے, ہر برائی کو دور رکھا ہے, ہر عیب کو دور رکھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے دور رکھا ہے تو اب کوئی نجس ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا, یہ طہارت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اب نہ گھبرائیے گا, مت پریشان ہوئیے گا کہ صاحب میرے تعلقات تو فلاں سے بہت اچھے ہیں مگر اہل بیت کے قریب نہیں آتے. ارے اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ ہم رزق کو ان کے قریب جانے ہی نہیں دیں گے. اسلام محمد آل محمد پر یہ ہے آیت تطہیر کہ قرآن میں ساری فضیلتوں کی آیتیں ایک طرف ہیں اور آیت تطہیر ایک طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر میں ان سے رزق کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا, ارادہ پروردگار ہے. اچھا یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ چونکہ ہر شب جمعہ کم از کم ہم حدیث کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. آج مجھے حدیث کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا, دو ایک باتیں عرض کرنا ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں اور آنے والی گفتگو کا ہمارے لیے مقدمہ تیار ہو جائے. ایک مل جل کے صلاح بھیج دیں محمد علی محمد پر. دیکھیے اچھا یہ جو گفتگو ابھی جو میں اس وقت شروع کر رہا ہوں, یہ گفتگو صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی موجود اور معتبر کتب میں موجود ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ سب کو معلوم ہے. اس میں لفظ اہل البیت جو آیا ہے اس میں الف لام جو لگا ہے نا, اس الف لام سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے,
یہ کوئی خاص گھر ہے، عام گھر نہیں ہے. جب کوئی خاص گھر ہے تو اس کا مطلب یہاں طہارت بھی جس کا اعلان کیا جا رہا ہے طہارت کے لیے، وہ بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے. اب یہ خاص لوگ ہوں گے تو اس میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی شامل ہوگا جس کو اللہ انتخاب کرے گا، جس کو اللہ منتخب کرے گا. اب اللہ نے کس کو منتخب کیا یہ ہماری کتب میں نہیں ہے کہ اہل بیت سے مراد محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس لیے محمد رال محمد یہاں تک میں آپ کو لے آیا. یہ ہے آیت تطہیر. اچھا، اس کا پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے پورا واقعہ نہیں عرض کرنا کیونکہ ہر شب جمعہ جو ہے آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے ساتھ کبھی ترجمہ پڑھا کیجیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے اور اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے کسی حدیث کو نہیں پڑھا جاتا. بتائیے مجھے حدیثیں کتنی ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جتنی تلاوت حدیث کسا کی ہوتی ہے کسی اور حدیث کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں ایک سبب بیان کر کے گفتگو آگے بڑھا دوں گا. جتنی تلاوت حدیث کسا کی جاتی کسی اور حدیث کی جاتی ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اور حدیثیں ہیں اس میں راوی کسی کا ایک، کسی میں دو، کسی میں چار، کسی میں پانچ، کسی میں 6، کسی میں 10، کسی میں 100، کسی میں 200، کسی میں 500. لیکن یہ حدیث کسا جو مروی ہے وہ کس سے ہے؟ سیدہ سے مروی ہے. میں پوری بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں، صرف میں آج گفتگو زیادہ کروں گا بھی نہیں اس لیے کہ میں بھی زیادہ بہت تھکا ہوا ہوں. بس صرف یوں کہا جائے ایک مقدمہ ہے آنے والی گفتگو کا. اس کی راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ بی بی ہے نا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اور حدیثیں کیوں نہیں یاد ہے لوگوں کو؟ وہ بھی تو رسول کی حدیث ہے، وہ بھی تو اماموں کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بچے بچے کو، ہماری قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کہ حدیثیں کیسا پڑھی جا رہی ہے. یہ اتنی مشہور کیوں ہے؟ کا وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اور جتنی حدیثیں ہیں کسی کے راوی 100 ہیں، کسی میں 200 ہیں، کسی میں 50 ہیں، کسی میں 500 ہیں، لیکن اس حدیث کی راویہ جو ہے وہ سیدہ کی ذات ہے. وہاں جو بھی روایتیں ہیں، جو بھی راوی ہیں، ان کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے، لیکن حدیث کسا سیدہ سے روایت ہے، یہ صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، یہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں پایا جاتا. ایسا بیٹے محمد رال محمد پر آنے والی جو گفتگو ہوگی اسی کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. آج صرف مقدمتاً میں نے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اس مقام پر بھی مرکزی حیثیت ہے. مرکزی حیثیت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہے. اچھا کیا ہوا؟ دو ایک فقرے جب یہ چادر میں جمع ہوئے، کیسے جمع ہوئے وہ سب انشاءاللہ عرض کریں گے. تو فرشتے نے سوال کر لیا، یا رب بمن، اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت و معدن، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنو. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. پوچھنے والے کون ہیں؟
ملائکہ. کیا ان ملائکہ میں سید الملائکہ نہیں تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اللہ نے سوال کیا تھا، کس سے؟ فرشتوں سے. ان ذوات مقدسہ کے نام بتاؤ. متوجہ ہو گئے نا؟ اللہ نے آواز دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. بے نفس فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا. ہاں آواز دی اللہ نے، اے میرے ملائکہ یاد رکھو میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. جب میں بشر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. یہ مسئلہ دوسرا ہے. اب جب خلافت کا اعلان ہوا تو بے نفس فرشتوں کے منہ میں پانی آ گیا. کہا معبود ہم میں سے کسی کو، آواز قدرت کیا آئی؟ انی عالم و مالا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن جب تم نے دعویٰ کیا ہے تو موقع تمہیں بھی دیں گے ہم. بہت توجہ رکھیے گا، موقع تمہیں بھی دیں گے ہم. کہا کیسے موقع؟ کہا کچھ ذوات مقدسہ کو لا کے اللہ نے کھڑا کیا، کہا ان کے نام بتاؤ. بہت توجہ رکھیے گا، ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو نے، اس کے علاوہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. اب اللہ کس کی طرف سے مخاطب ہوا؟ فقال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ آدم کی طرف متوجہ ہوا، کہا اے آدم، یا آدم، اے آدم، ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ. 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 کس سے کہا؟ آدم سے. تو آدم کون ہوئے؟ استاد ہوئے. بتا کس کو رہے ہیں؟ فرشتوں کو بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی تو آدم سے افضل ہے. اور توجہ رکھیے گا، ہمارا نبی تو آدم سے افضل ہے. تو جب آدم فرشتوں کو پڑھا سکتے ہیں تو میرا نبی فرشتوں سے کیسے پڑھے گا؟ ایک ساتھ محمد رال محمد پر. فقال یا آدم، اے آدم، ان کو بتاؤ. اچھا اب یہاں سے متوجہ رہیے گا. آدم سے جب کہا بتاؤ تو آدم نے کیا کہا؟ کیا کہا آدم نے؟ اللہم انت محمود ھذا محمد. تو محمود، یہ محمد. اللہم انت اعلی ھذا، تو اعلی، یہ علی. اللہم انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، تو فاطر السماوات والارض، یہ فاطمہ ہے. اللہم انت محسن ھذا حسن، اللہم انت قدیم الاحسان ھذا حسین. بات توجہ رکھیے گا. اب تعارف کون کروا رہا ہے؟ آدم. کس کا کروا رہے ہیں؟ پنجتن کا. کس سے کروا رہے ہیں؟ فرشتوں سے. نسبت کس کی طرف دے رہے؟ تو محمود، یہ محمد. تو اعلی، یہ علی. تو فاطر، یہ فاطمہ. تو محسن، یہ حسن. تو قدیم الاحسان، یہ حسین. یعنی آدم نے جب پنجتن کا تعارف کرایا تو نسبت اللہ کی طرف دی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک لے آیا میں. نسبت اللہ کی طرف دی، اللہ کی طرف دی. اب جب یہ ذوات مقدسہ چادر کے نیچے آئے نا، فرشتوں نے کہا کل ہم سے پوچھا تھا، آج ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کون؟ یا رب ومن تحت الکسا، اے معبود چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ تعارف کرانے والا کون ہے؟ اللہ. تعارف کرا فرشتوں سے رہا ہے، کرانے والا اللہ ہے. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں محمود، یہ محمد، میں اعلی، یہ علی، میں فاطر، یہ فاطمہ، میں محسن، یہ حسن، میں حسین، میں قدیم الاحسان ھذا حسین، یہ حسین ہے. نہ، کچھ نہیں کہا. آواز دی
ہم اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. تو جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ نے آدم نے جب فرشتوں سے تعارف کرایا، نسبت اللہ کی طرف دی. اللہ نے جب پنجتن کا تعارف کرایا تو نسبت فاطمہ کی طرف دی، نسبت فاطمہ کی طرف دی. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. یہ فاطمہ ہے. معبود اس چادر میں تیرا حبیب ہے، تیرا حبیب ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے. اس چادر میں تیرا ولی ہے، سارے ولیوں سے افضل ہے. پھر نسبت فاطمہ کی طرف کیوں دے رہا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. نسبت فاطمہ کی طرف کیوں دے رہا ہے؟ نسبت فاطمہ کی طرف کیوں دے رہا ہے؟ تو شاید آواز قدرت ہے، نادان تجھے نہیں معلوم اہل بیت نبی کے لیے محمد کا رشتہ دار ضروری نہیں ہے، ارے فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے. اس لیے محمد علیہ محمد پر ہم اہل بیت النبوہ مادر الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا بنو. اچھا عجیب و غریب مرحلہ ہے، عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہاں نام صرف ایک ہے، باقی سارے رشتے بیان کیے ہیں. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں. جب اللہ اہل بیت کے لیے نام کا انتخاب نہیں کر رہا ہے بلکہ فاطمہ کا رشتہ بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت میں وہی داخل ہوں گے جو فاطمہ کے رشتہ دار ہے، فاطمہ کے رشتہ دار ہے. اب تلاش کرو کہ فاطمہ کے رشتہ دار کون ہے. خود اعلان ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو یہ ہے معاملہ کہ مرکزی حیثیت جو حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو. اب انشاءاللہ یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر کل تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. اچھا، اللہ نے یہ فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ سیدہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. جب فرشتوں کو خلق کیا فرشتوں کو خوف محسوس ہوا، اللہ نے ایک نور کو ظاہر کیا، ایک نور کو ظاہر کیا. فرشتے یہ سمجھے کہ یہ نور نور پروردگار ہے، چاہا کہ سجدہ کر لے، چاہا کہ، مگر خیال آیا سجدہ کرنے سے پہلے پوچھ تو لے یہ نور کس کا ہے. سوال کیا معبود یہ نور کس کا ہے؟ آواز آئی یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے، کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے. بس توجہ رکھیے گا، کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے. فرشتے سجدہ کرنے سے رک گئے، ظاہر سی بات ہے کہ نور فاطمہ تھا، اللہ نے یہ سمجھے کہ اللہ کا نور ہے. اچھا، دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں مگر یہ عظمت ہے سیدہ کی، یہ فضیلت ہے سیدہ کی. علی کو زمین والوں نے خدا سمجھا، فاطمہ کے نور کو آسمان والوں نے نور پروردگار سمجھا. اس طرح محمد علیہ محمد پر وہاں تعارف نور کس کا دیکھا تھا؟ نور
تو اس کا مطلب یہ اس نور سے واقفیت تھی فرشتوں کو. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, ابھی 10 دن رکوں گا, اس کے بعد چلا جاؤں گا. 10 دن کے بعد کوئی ہمارے علاقے سے کوئی آئے, ہمارا کوئی عزیز آئے, کوئی رشتہ دار آئے, مظفر صاحب, تو کوئی پوچھے صاحب یہ کون ہے, تو کیا تعارف ہوگا؟ یہ مولانا اظہر کے مثلاً بھائی ہیں, مولانا اظہر کے فلاں رشتہ دار ہیں, یہ تو ہوگا نا تعارف. ایسا تھوڑی ہوگا کہ ان کے بیٹے مولانا اظہر ہے نا, یہ کہا مولانا اظہر کے یہ بھائی ہیں. یعنی جس کو انسان پہچانتا ہے تعارف بھی اسی کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے. اب فرشتوں نے نور فاطمہ کو دیکھا, جب یہ خلق کیے گئے تو فرشتے نور فاطمہ سے واقف تھے. اب جب چادر کے نیچے آئے تو جب پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, اب اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا, بلکہ فرشتے جس نور سے واقف تھے وہ نور فاطمہ تھا. آواز دی, ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, اس لیے کہ فاطمہ کے نور سے فرشتے واقف تھے, اس لیے نور فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرا دیا گیا. اسرا بھیج محمد آل محمد. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں, محمد آل. آج 40 منٹ سے زیادہ 45 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کریں, کل انشاءاللہ گفتگو تھوڑی سی, کیونکہ ہمیں بھی آپ کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا, آپ کو بھی میرا مزاج سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. تو گفتگو آیت تطہیر, مرکزی حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو. میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ آیت تطہیر اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کر رہی ہے, بلکہ معیار فضیلت بیان کر رہی ہے کہ اہل بیت کا معیار فضیلت کیا ہے. اور مرکزی حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے, اور اللہ نے تعارف بھی انہی کے ذریعے سے کرایا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, یہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ حدیث قصہ کی گفتگو ہے. تو حدیثیں تو بہت ساری ہیں, مگر دو چیزیں بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی ہیں. ایک دعائے کمیل ہے اور دوسری حدیث ایک شوہر کا گفٹ ہے, ایک زوجہ کا تحفہ ہے. دعائے کمیل علی کی تعلیم کی ہوئی ہے, حدیث قصہ سیدہ کی روایت ہے. دونوں شیعان اہل بیت کے لیے, محبین اہل بیت کے لیے وہ ذخیرہ ہے کہ قیامت تک اگر ان پر ہی غور و خوض کرتے رہو گے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, باب فضائل باب علم ختم نہیں ہو سکتے ہیں. اسرا بھیج محمد آل محمد. کیونکہ یہ ایام فاطمیہ کے نام سے مشہور ہیں, جانے جاتے ہیں. ان ایام میں ہم سب کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بی بی کا کردار, بی بی کی سیرت, بی بی کا اخلاق, بی بی کے فضائل لوگوں تک پہنچائے جائیں. اس لیے کہ جس دروازے پر رحمت للعالمین آ کر سلام کرے, دنیا اگر اسی سے ناواقف ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے. اس لیے کہ ہم نے بی بی کی وہ فضیلت, بی بی کی وہ سیرت لوگوں تک نہیں پہنچائی جو پہنچنا چاہیے تھی. آہستہ آہستہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور یہ ایام یعنی 13 جمادی الاولیٰ سے یہ سلسلہ 2 دن پہلے شروع ہوا ہے, اور 3 جمادی الثانی تک کے جو سلسلہ ہے, کوشش یہ کریں. دیکھیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے غم میں شریک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مجلس میں آ کے بلند آواز سے گریا کرو, نہ.
آئیے، ثواب ہے، اجر ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی مجلس ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی مجلس نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جو بی بی 18 سال میں یہ کہہ رہی ہو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی مجلس نہیں ہو سکتی. لیکن آپ بی بی کے نام سے کسی ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ لے لیجئے، کسی غریب کے گھر کا راشن بھر دیجئے، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن قصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف بی بی کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہے ہیں. دیکھیے قسم خدا کی اس در سے ہم کو کیا ملتا ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ خاتون ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے. اور یہ غم بہت قیمتی ہے، بہت عظیم ہے، بہت قیمتی ہے، بہت عظیم ہے. تو ہم کردار، سیرت، اخلاق کو اپنائیں اور بی بی کے وہ فضائل جو ظاہر سی بات ہے ابھی تک بیان نہیں ہوئے، بی بی کے مظالم کا ذکر کریں، بتائیں، تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو کہ واقعاً رسول کی بیٹی، وہ بھی اکلوتی بیٹی کہ جس کے لیے رسول اکرم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہوں اور اپنی مسند پر بٹھاتے ہوں، اسی پر اتنے ظلم کیے گئے کہ وہ بھی کہہ رہی سبت علیہ مسائم اللہ. جانتے ہیں جو بھی اس بیوی سے محبت کرتا ہے نا، امام کی نگاہ میں لائق احترام، لائق تعظیم بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں اور یہیں سے ربط مصائب، 2-3 جملے کل سے انشاءاللہ گفتگو تفصیل سے کروں گا میں آپ کے سامنے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. امام مسجد میں ہے، امام کے آس پاس ارد گرد آپ کے چاہنے والے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. امام کے سامنے کھجور کا ایک تشت رکھا ہوا ہے، اصحاب کھا رہے، امام بھی اسے نوش فرما رہے. ایک چاہنے والا آتا اور آنے کے بعد سلام کرتا، بیٹھ جاتا. امام نے اس سے کہا کہ کھجور کھاؤ. کا مولا دل نہیں چاہتا. دل، تم بی بی کی طرف ایک قدم آگے بڑھاؤ گے نا، جب بی بی غیروں کو نواز دیتی ہیں تو کیا اپنوں کو نہیں نوازیں گی؟ امام نے دوبارہ کہا کھاؤ. کا مولا دل نہیں چاہتا. تیسری مرتبہ امام نے کہا، اس نے کہا دل نہیں چاہتا. تو امام نے فرمایا ایسا کیا ہو گیا کہ تمہارا کھجور کھانے سے دل اٹھ گیا؟ کہا مولا میں بہت عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. کہا کیا دیکھا؟ کہا مولا میں ابھی آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حاکم کے سپاہی ایک خاتون کو گرفتار کر کے دربار لے جا رہے ہیں. مولا میں نے وہاں معلوم کیا اس کو گرفتار کیوں کر کے لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خاتون جا رہی تھی، پتھر سے پیر ٹکرایا، یہ گر گئی، اس کے پہلو میں چوٹ لگی. جیسے ہی پہلو میں چوٹ لگی اس نے آواز دی اللہ قاتل سیدہ پر لعنت کرے. جیسے ہی جملہ کہا سپاہیوں نے دیکھ لیا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے. مولا یہاں امام نے مصلی بچھا دیا اور آواز دی جب تک وہ خاتون قید سے رہا نہیں ہو جاتی تب تک میں مصلی سے اٹھوں گا نہیں. دیکھیے جملہ کیا کہا تھا، قاتل زہرا پر اللہ لعنت کر. اور امام نے کیا کیا،
اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. وقت کا امام دعا کر رہا ہے، وقت کا امام دعا کر رہا ہے. یہاں پر ایک شخص یہاں سے اٹھتا ہے، وہاں دربار جاتا ہے. آخر دیکھیں اس بی بی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ادھر امام مصلی پر، ادھر صحابی چاہنے والا دربار میں. جیسے دربار میں پہنچا تو دیکھا حاکم نے سپاہیوں سے پوچھا اس کو کیوں گرفتار کر کے لائے ہو؟ کہا بادشاہ وقت اس نے زہرا کے قاتلوں پر لعنت کی ہے. تو حاکم کہتا ہے کیا اس نے نام لے کر لعنت کی تھی؟ کہا نہیں. کہ پھر اس کو گرفتار کر کے کیوں لائے ہو؟ اس کو چھوڑ دو. اور اس کو بے خطا گرفتار کر کے لائے ہو، اس لیے 200 درہم اس کو جریمے کے طور پر دیے جائے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ درہم دیے جا رہے تھے اس خاتون نے لینے سے انکار کر دیا. قید سے رہا کر دی گئی، آزاد کر دی گئی، دربار سے باہر نکلی. یہ شخص یہاں سے گیا تھا امام کے پاس سے، اٹھ کے وہاں گیا تھا. بی بی سے کہتا ہے بی بی تمہیں معلوم ہے تم کس کی دعا کی وجہ سے رہا ملی، تم کو رہا ملی؟ کہا نہیں. کہا تمہارے لیے وقت کا امام دعا کر رہا ہے، کیا امام کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ وہ وہاں سے نکل کے فوراً مسجد میں آتی ہے، امام کی بارگاہ میں آتی ہے، امام کا شکریہ ادا کرتی ہے. امام نے اس سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جب وہ تم کو درہم دے رہا تم نے لیے کیوں نہیں؟ کہا مولا میں دشمن زہرا سے امداد کیسے لے سکتی تھی مولا، میں نے انکار کر دیا. اب لو یہاں انکار کیا، امام نے 200 درہم دیے، اس نے لے لیے. جب وہ چلی گئی امام نے ایک جملہ کہا تم کو معلوم ہے جس وقت حاکم اس کو 200 درہم دے رہا تھا اس وقت اس کو بہت شدید ضرورت تھی ان 200 درہم کی. ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے رہے ہو، مگر قاتل مگر دشمن زہرا سے اس نے امداد لینا گوارا نہیں کیا. امام نے اس کے لیے دعا کی. اس کا پہلو ٹوٹا، پہلو میں چوٹ لگی تھی، زہرا یاد آ گئی. ذرا سوچو پردے میں امام ہے کہ جو وارث زہرا ہے، فرزند زہرا ہے، کیا اسے اپنی دادی کی یاد نہ آتی ہو؟ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. بی بی فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ عنا، صبت الایام سرنا لیالیا. بابا ارے آپ کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اگر یہ پہاڑ مصیبتوں کے پہاڑ دلوں پہ پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. 18 سال کی عمر، ارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، عصا کا سہارا لے کے بیوی جلنے لگی. بس 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، مجلس ختم کر رہا ہوں. یہ ایام فاطمیہ ہے. جانتے ہو اس مجلس میں کون کون آیا ہو؟ میں ایک مصیبت کا ذکر کر دوں، مجلس ختم کر رہا ہوں. جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو بچے چیخ چیخ کر روتے ہیں، چلا چلا کر روتے ہیں. مگر حسنین کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی. ارے ماں اس دنیا سے چلی گئی، علی نے آواز دی اے میرے بچوں بلند آواز سے نہ رونا. ارے اس لیے کہ کہیں دشمنوں کو اطلاع نہ مل جائے اور وہ تمہاری ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے آ جائے. اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. ہاں بی بی پر وہ مصیبتیں پڑی، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے کہ 18 سال کی عمر. ہاں عزیزو بس ایک جملہ، مجلس ختم کر دی میں نے، ابھی شہادت نہیں پڑھنا مجھے. جانتے ہو مظلومیت کیا ہے بی بی سیدہ کی؟ جانتے ہو مظلومیت کیا ہے بی بی سیدہ کی؟ ایک روز
میرا مولا علی باہر سے گھر کے اندر تشریف لائے. علی کے لیے سیدہ سے بڑا کوئی غمگسار نہیں تھا، ہمدرد نہیں تھا. علی آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے. سیدہ نے ایک سوال کیا، اے میرے والیو وارث، مجھے اتنا بتا دو، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی کا درد پھوٹ پڑا، آواز دیے بنت رسول، ارے تم سلام کرنے کی بات کہہ رہی ہو. علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. ارے یہی بنت رسول کا گھر ہے، کیا آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی. ارے دروازے کو اتنی زور سے دھکا دیا گیا، ارے رسول کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہو گیا. آواز دی فضا، ارے میرا محسن شہید. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. بار اللہ معبود ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں صغیروں کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، سرتوں کو معاف فرما. بار اللہ معبود ان مصائب کے طفیل میں بی بی سیدہ پر پڑنے والی مصیبتیں جو بی بی سیدہ نے برداشت کی طفیل میں، حسنین کی یتیمی کے طفیل میں، بار اللہ معبود زینب کلثوم کی یتیمی کی طفیل میں، بار اللہ معبود پروردگار پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. خصوصاً فلسطین غزہ میں جو مظلومین مارے جا رہے ہیں، معبود مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے علماء کرام، مراجع کرام، خصوص رہبر معظم سید علی خامنائی، آیت اللہ علیہ وسلم سیستانی، حسن نصر اللہ، دیگر مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں، دلی مرادوں کو برلا. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے ہمیں غم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اس سلسلے سے منعقد کرنے، مجالس منعقد کرنے، ان کے غم میں گریہ کرنے، ان کی سیرت کو رائج کرنے کی توفیق مرحمت فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے ہماری ماں اور بہنوں کو حقیقی کنیز سیدہ بننے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو حقیقی غلام مولائے کائنات بننے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے بانیان حاضرین کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما، علیہ السلام کی تاجل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان سے جیسا بننے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے